بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کی جو موجودہ تباہی ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے بہت اچھی مزاحمت کی ہے۔ اس جنگ میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بہت زبردست مزاحمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو پرابلمز ایران نے فیس کیے ہیں اس جنگ میں، ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کو یا ایران کی تباہی میں جو زیادہ حصہ ہے وہ جاسوسوں کا ہے، غداروں کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے یا امریکہ کا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی ایران جنگ شروع ہوئی، پہلے ہی دن امریکہ نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان سمیت کوئی 48 لوگوں کو مار دیا، وہ لوگ شہید ہو گئے۔ اب یہ جو شہادت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ امریکی میزائل یا اسرائیلی میزائلوں کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن جو سپریم لیڈر ہیں یا ان کے جو دوست احباب تھے یا جو ان کے رفقائے کار تھے، ان لوگوں کی جو ایکچول پوزیشن ہے اس کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہوگا، کسی غدار نے کیا ہوگا، کسی جاسوس نے کیا ہوگا۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ جو موجودہ جنگ ہے، اس میں ایران میں موجود غداروں نے اور جاسوسوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ صرف اس سال کی جنگ کی ہم بات نہیں کر رہے، پچھلے 2025 میں یا اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں، جنرل قاسم سلیمانی سے لے کر اسماعیل ہانیہ تک، حسن نصر اللہ تک، پھر اب موجودہ جنگ میں علی لاریجانی تک، جو ان کے اور کافی سارے لوگ تھے، ایرانی قیادت جو تھی، آپ یوں کہہ لیں کہ ایران اس وقت ایک نئی قیادت کے ذریعے اس وقت جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر فرض کریں ایران میں یہ جاسوس اور غدار نہ ہوتے جن کی وجہ سے یہ تمام لیڈرشپ جو ماری گئی ہے، جو شہید کی گئی ہے، تو اس وقت جنگ کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ یعنی جاسوسوں اور غداروں نے، ایران میں موجود اسرائیلی جاسوسوں اور ایران کے غداروں نے وہ کام کیا ہے کہ شاید اسرائیل اور امریکہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ کو جو مدد ایران کے اندر سے فراہم کی گئی ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ ایران میں جو موجود غدار ہیں، جن کو ایرانی حکومت پکڑ نہیں سکی یا ان کی نظروں میں وہ نہیں آئے، اور ان لوگوں نے ایرانی قیادت کی جاسوسی کر کے، غداری کر کے امریکہ اور اسرائیل کو جو ان کی پوائنٹیشن کی ہے، جس کی وجہ سے ان پر بمبارمنٹ ہوئی ہے اور وہ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، اس چیز نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایران نے اس جنگ میں بہت بہتر پرفارم کیا ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ ایران پر جو پچھلے 50 سالوں سے لگی ہوئی پابندیاں ہیں، اس کے باوجود ایران کا جو دفاعی سسٹم ہے یا دفاعی جو معاملات ہیں، ایرانی پاسداران انقلاب ہیں، ان لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور اسرائیل کو بتایا ہے کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے۔ امریکہ تو خیر دور ہے ایران کی حدود سے، یا ایران کی جو میزائل رینج ہے، امریکہ اس سے بہت دور ہے، لیکن اسرائیل کو کم از کم ایران نے یہ ضرور بتا دیا ہے کہ مزاحمت ہوتی کیا ہے اور اپنے شہریوں پر جو بمباری ہوتی ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں اسرائیل میں جب ایران نے حملہ کیا اور مسلسل حملے کیے اس نے، تو اسرائیلی شہریوں کا بھی نقصان ہوا، وہ بھی جان سے گئے، وہ بھی مارے گئے۔ اسی طریقے سے جو اسرائیل کے جو شہری تھے یا انفراسٹرکچر تھا، ان پر بھی شدید جو بمباری کی گئی ہے
اس بمباری سے بھی اسرائیل کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بمباری ہوتی کیا ہے، میزائل فائر کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ پہلی دفعہ اسرائیل کو اس چیز کا احساس ہوا ہے۔ ہم بات کیونکہ کر رہے ہیں صرف جاسوسوں اور غداروں کے لیے یا ٹیکنالوجی کی حد تک، تو اگر یہ جاسوس ایران میں موجود نہ ہوتے یا ایران کی حکومت نے ان جاسوسوں کو بروقت پکڑ لیا ہوتا، ابھی پچھلے دنوں بھی یہ بات سامنے آئی کہ ایران نے بہت سارے جاسوسوں کو پھانسیاں دی ہیں، بہت سارے غداروں کو پھانسیاں دی ہیں، لیکن اگر یہی کام بروقت کیا گیا ہوتا جس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، تاکہ ایران کے جو مفادات ہیں یا جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے بارے میں یا اہم شخصیات کے بارے میں یہ لوگ امریکہ کو اور اسرائیل کو نہ بتا سکتے، تو آج حالات مختلف ہونے تھے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ایران میں موجود جاسوسوں اور غداروں کو بروقت گرفتار کر لیا جاتا، ان کو مار دیا جاتا یا ان کو پھانسی دے دی جاتی یا ان کو سزا دے دی جاتی یا ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا، تو آج ایران کی جو جنگ ہے اس میں حالات ہمارے خیال میں بہت حد تک ایران کی فیور میں ہوتے۔ اس وقت یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے بہت اچھی مزاحمت کی ہے، لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ایران اس وقت فاتح کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ امریکہ جس نے ایران میں رجیم چینج آپریشن شروع کیا تھا، اس نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ بمبارڈمنٹ کے ذریعے، ایئر اسٹرائکس کے ذریعے، جو ایئر اسٹرائکس وہ کر رہا تھا اسرائیل کی مدد کے ساتھ یا خود، اس کی خواہش یہ تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن ایران میں رجیم چینج تو نہیں ہو سکا۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایرانی حکومت کی گرفت اپنے شہریوں پر اور اپنے سسٹم پر کافی مضبوط ہے۔ اتنی بمباری شاید کوئی اور ملک اس کو قابو نہیں اس کو نہیں سنبھال سکتا تھا، یا کوئی بھی ملک اتنی بمباری نہیں سنبھال سکتا تھا جتنی ان 40 دنوں میں، جنگ کے 40 دنوں میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر کی ہے۔ اگر وہ اس بمبارمنٹ کے باوجود، انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے باوجود، عام معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارنے کے باوجود اپنے جو پپٹس ہیں ان کے ذریعے ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی حکومت مضبوط ہے، رجیم چینج سے بچ گئی ہے۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایران کی جو لیڈرشپ ہے، جو پچھلے کافی عرصے سے ایران کے سسٹم کو چلا رہی تھی، وہ ساری کی ساری، علی لاریجانی، قاسم سلیمانی، کتنے ہی جنرلز، کتنے ہی سائنٹسٹ اور سپریم لیڈر جناب علی خامنائی صاحب، اسی طریقے سے اور بے شمار نام ہیں جو اس جنگ میں اسرائیلی اور امریکی حملوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اور مارے کیوں گئے ہیں؟ ان جاسوسوں اور غداروں کی وجہ سے، جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اب بھی ہمارے خیال میں جو امریکہ اور اسرائیل بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایرانی عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے موجودہ رجیم کے خلاف، تو اس کا مطلب یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے پپٹس موجود ہیں، اور وہ جاسوسی بھی کر رہے ہیں، اور ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں یا جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں وہ لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں، شروع میں تو چلو ایک بات سمجھ لگتی ہے کہ اٹیک کیا تو فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، لیکن ابھی پچھلے دنوں جو سابق وزیر خارجہ تھے، علی خارزی شاید ان کا نام یہی ہے، وہ بھی ایئر سٹرائک میں مارے گئے ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کی شہادت صرف اور صرف ایران میں موجود جاسوسوں اور غداروں نے کی ہے۔ غدار تو ایران کے اپنے ہو گئے، جاسوس اسرائیل اور امریکہ کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جاسوس جو ہیں وہ ان کو انفارمیشن، اطلاعات پہنچا رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر اٹیک کریں یا فلاں جگہ پر اٹیک کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی جاسوس اور یہی غدار وقت پر گرفتار کیے جا سکتے تھے،
گرفتار کر لیا جاتا تو آج ایران کے حالات مختلف ہوتے اور ایران کا پلڑا اس جنگ میں بھاری ہوتا۔ اچھا، دوسری ہم بات یہ کریں گے کہ ایران کی تباہی، موجودہ تباہی میں جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، جو شہروں کی تباہی ہے، یا جو دفاعی تنصیبات کی اپنا تباہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیں، مسلمان کوئی بھی ملک ہے، آپ سعودیہ دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، UAE دیکھ لیں، ان تمام ملکوں کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یہ ان ملکوں نے بارو کی ہے، یہ انہوں نے خریدی ہے، یہ ان ملکوں نے ادھار لی ہے۔ کس سے لی ہے؟ ویسٹ سے لی ہے، امریکہ سے لی ہے، یورپ سے لی ہے، یعنی انہی ممالک سے انہوں نے ٹیکنالوجی لی ہے جن ممالک کے ساتھ یہ لوگ جنگ لڑتے ہیں۔ اب جو لوگ ان کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ 100% ٹیکنالوجی وہ ان کو فروخت نہیں کرتے ہوں گے، وہ ٹیکنالوجی کو بچا کر رکھتے ہوں گے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ یہی یورپ، یہی امریکہ مسلمان ممالک سے پیسے بھی کماتا ہے، ٹیکنالوجی بھی بیچتا ہے، ہم پر حملے بھی کرتا ہے، ہماری عوام کو مارتا بھی ہے، ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگاتا ہے، مسلمان ممالک سے تیل بھی لے جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی بھی مکمل فراہم نہیں کرتا، چاہے وہ F-16 ہو، چاہے F-15 ہو جو سعودی عرب کے پاس ہیں۔ پابندیاں بھی ساتھ لگا دیتا ہے، ٹیکنالوجی فروخت کر کے پابندیاں بھی ساتھ لگا دیتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو فلاں مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ بھئی اگر ہم نے اس کو فلاں مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا تو ہمارے یہ کس کام کے ہیں؟ چلیں ہم آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا موجود نہ ہونا بھی ایران کی تباہی کا باعث بنا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا ہونا ایران کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ مثلا ہم بات کرتے ہیں ایٹم بم کی۔ ایٹم بم بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی ساری دنیا میں صرف 7 یا 8 ممالک کے پاس موجود ہے، جن میں اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہیں، لیکن ایران کے پاس نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی، ایٹم بم کی ٹیکنالوجی ایران کے پاس نہ ہو، اور جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں امریکی شرط بھی یہی تھی کہ آپ یہ والی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کریں گے۔ حالانکہ ٹیکنالوجی کا حصول ہر شخص کا، ہر ریاست کا بنیادی حق ہے۔ آپ کسی بھی ریاست کو ٹیکنالوجی کے حصول سے یا ترقی سے یا سائنس سے یا علم سے منع نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم انسانیت کی تباہی کا باعث ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے، اگر یہ علم، یہ ٹیکنالوجی تباہی کا باعث ہے، ایٹم بم والی ٹیکنالوجی، تو پھر آپ کے پاس کیوں ہے؟ آپ حملہ آور ہوئے ہیں، اسرائیل حملہ آور ہوا ہے، امریکہ حملہ آور ہوا ہے، تو پھر یہی ٹیکنالوجی آپ کے پاس کیوں ہے؟ اور آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ اگر یہی ٹیکنالوجی ایران کے پاس بھی ہو جو آپ کا دشمن ہے؟ اب دشمن کو ٹیکنالوجی سے محروم رکھ کر اس پر حملہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایک غلط موقف ہے۔ اس کی کسی بھی صورت یعنی کہ اس کا فیور نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں، ہم نے صرف ایک ٹیکنالوجی کی بات کی، اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایران نے اس امریکہ اور ایران والی جنگ ہے، اس جنگ میں ایران نے جو ڈرون اٹیکس کیے ہیں، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے۔ جو ڈرون اٹیکس کیے ہیں ایران نے خلیجی ریاستوں پر یا اسرائیل پر یا امریکی بحری بیڑوں پر، یہ بھی ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے جو ایران کے پاس موجود تھی، اس نے استعمال کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایران کی اپنی نہ ہو، اس نے کسی سے بارو کی ہو، اور ڈرونز کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا جو خیال ہے یہ بھی ایران نے ہو سکتا ہے کہ بارو کیا ہو۔
کسی سے لیا ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلمان ممالک، چاہے وہ ایران ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، اگر علم، تعلیم اور ٹیکنالوجی پر انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ ہمیشہ خطرے میں رہیں گے. اور یہ خطرہ ہمارے لیے تو مستقل ہے، مسلمان ممالک کے لیے تو مستقل ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو. آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، پوری دنیا میں سوائے یوکرین کے ساری دنیا میں جو مسلمان ریاستیں ہیں وہاں پر ہی جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں پر ہی انریسٹ ہے. تمام یورپین ممالک یا امریکہ یا کینیڈا یا اسپین یا اٹلی، یہ تمام ممالک بالکل پرسکون ہو کر ان کے عوام زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف اس ٹیکنالوجی کی وجہ، ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمارے اوپر اپنا رعب جمایا ہوا ہے، ہمیں تباہ بھی کرتے ہیں، ہم سے پیسے بھی کماتے ہیں. اچھا، ہم چوتھی وجہ کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے عرض کی، ایران کی موجودہ تباہی میں جاسوسوں کا، غداروں کا اور ٹیکنالوجی کا تعلق ہے اس کی تباہی میں. چوتھی اس میں ہم چیز شامل کریں گے امریکہ. دیکھیں، اگر اسرائیل امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہ ہوتا اور یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی ہی رہتی، تو بھی ایران شاید اس میں فاتح ہو جاتا اور اسرائیل یہ جنگ نہ جیت سکتا، یا اتنی تباہی ایران میں نہ ہوتی جتنی تباہی اس وقت ہے. اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ اور ٹیکنالوجی لازم و ملزوم ہے. اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ وار کی صورت میں ہو، جنگ کی صورت میں ہو، جنگ کے معاملات کی صورت میں ہو، یا اپنا جیسے انٹرنیٹ ہے یا گوگل ہے یا اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں، یہ تمام ٹیکنالوجی ہمیں امریکہ سے ملی ہوئی ہے. جیسے آپ نے دیکھا، اسرائیل نے پچھلے سال لبنان میں جو پیجر کا ایک سسٹم تھا، کمیونیکیشن کا سسٹم تھا، پیجر کے ذریعے اس نے حزب اللہ کی تمام قیادت کو ایک ہی وقت میں، اب آپ کو یہ بات سمجھ لگ جائے گی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی ہم نے مار کھائی ہے. پیجر ایک ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن کی، جیسے ٹیلی فون ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. اب اس پیجر کے ذریعے اس میں بم رکھ کر یا اس میں کوئی ایسا بلاسٹ کرنے کا جو مواد رکھ کر اسرائیل نے حزب اللہ کی تمام قیادت کو ایک ہی وقت میں مار دیا. جیسے ہم نے پہلے عرض کی، جاسوس، غدار، ٹیکنالوجی، امریکہ، یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایران اس وقت مار کھا رہا ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے پیجر کی. پیجر ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے، چاہے اس کو پیجر کو یہودی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی بنا رہا ہے، لیکن بہرحال اسرائیل نے اس کو استعمال کیا ہے. اس نے حزب اللہ کی تمام قیادت کو ایک ہی وار میں شہید کر دیا، مار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور امریکہ لازم و ملزوم ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو امریکہ کا نام آئے گا، اگر آپ امریکہ کی بات کریں گے تو ٹیکنالوجی کا نام آئے گا. اور اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر امریکہ مسلمانوں سے جیت بھی رہا ہے، مسلمانوں کو مار بھی رہا ہے، مسلمان ریاستوں سے کما بھی رہا ہے، مسلمان ریاستوں کو اپنا دوست بھی کہتا ہے، مسلمان ریاستوں کو ہی اپنا دشمن بھی کہتا ہے. جیسے ہم نے پہلے عرض کی، اگر آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں سوائے یوکرین کے، صرف اور صرف مسلمان ریاستیں ہی ایسی ہیں جہاں پر یا بد امنی ہے یا جنگیں ہیں، اور اسی ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے، انہی جاسوسوں کے ہونے کی وجہ سے، غداروں کے ہونے کی وجہ سے. یہاں پر آج کا ہم اپنا ویلاگ ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.